کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشکار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کے نگاروں کی لا اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں کہیں رہیں خوش رہیں۔ مالک پروردگار آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان رشتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ بے تحاشا خوش رہنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا آپ کے درمیان حاضر ہوتے لیکن ہم نے کہا کہ جب حاضر ہونا ہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آپ کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے جن سے آپ تمام لوگ جو ہے وہ، اب میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا سما بن چکا ہے، گلی گلی سجی ہوئی ہے، شہر شہر سجا ہوا ہے، نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں ہمارے پیارے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور اس دنیا کے ظلمت کدے کو روشن کیا انہوں نے اپنی آمد سے، اپنی تشریف آوری سے۔ تمام ہی مومنین مومنات کو یہ دن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اب کل 12 ربیع الاول جو ہے وہ ہم سب مل کر جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے، خوشی کا دن ہے، عید میلاد النبی ہے، عید ہے اور پیارے نبی کی آمد ہے۔ ہمارے ساتھ آج یہاں میرے سیٹ پہ، نئی صبح کے سیٹ پہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سے گلبہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں۔ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہم نے اللہ پاک کے بابرکت نام سے سٹارٹ کیا، حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ کیا۔ ہمارے ساتھ ارم فاطمہ ہیں، السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتی ہوں میں نئی صبح میں۔ ارم فاطمہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی صاحبزادی موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حوریہ فاطمہ، آپ کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں نئی صبح میں۔ ان کی آواز بھی ابھی کچھ دیر میں ہم اپنے شو میں شامل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ لوگوں کو بتاؤں تو دو اور گلبہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ثنا خواں موجود ہیں، قرۃ العین موجود ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذشا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ
ہماری زبانیں بڑی ناپاک ہیں. ہماری یہ جو زبانیں ہیں نا، اس سے ہم دن بھر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں. در حقیقت ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری زبان سے اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے یا تو پھر چغلی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی ناپاک زبانوں کو پاک کر لیتے ہیں یہ ذکر کر کے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک کا ذکر اور ہماری زبان جو ہے وہ گویا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے دن ختم ہو جائیں گے، ہماری راتیں ختم ہو جائیں گی، مہینے سال ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم کبھی بھی اللہ پاک کی صفات بیان نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ان کی زندگی تمام مومنین، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک باضابطہ حیات ہے. ان کے بتائے ہوئے جو سنت نبوی ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. چونکہ ہم سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے ارم نے ہمارے خوبصورت سے اس آج کی ٹرانسمیشن کا، جو آپ تمام لوگوں کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہے وینس انٹرٹینمنٹ کی اس اسکرین پر. تو میں چاہوں گی کہ ہم بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم قرۃ العین آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ گلبہائے عقیدت کے پھول پیش کریں. دہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. میرے خواب میں تم آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، یہ بڑی عنایت ہوگی. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا پروانہ، تمہارے خزانے میں کیا کمی ہوگی. چاندنی رات ہے جی، چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سدرۃ المنتہی شبہ غیر میں ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے.
اللہ. کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. تو یہاں ہم نے بھی کہا ہے, وہاں آپ لوگ بھی ضرور کہیے گا سبحان اللہ, کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کیونکہ ہم آج کل کا جو انسان ہے وہ دنیاوی مشغلوں میں اتنا مشغول ہے کہ اسے اپنی جو ہے وہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی قدرے بہتر ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے. حوریہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم چاہیں گے کہ حوریہ جو ہے وہ محفل میں چار چاند لگائیں اپنی آواز سے. آج محمد آئے مورے گھر اللہ, آج محمد آئے مورے گھر. دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر, آج محمد آئے مورے گھر اللہ, آج محمد آئے مورے گھر. دیپ جلاؤں گلیاں سجاؤں اپنے پیا کا جشن مناؤں, تن من واروں میں ان کے چرن پر. آج محمد آئے مورے گھر اللہ, آج محمد آئے مورے گھر. عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا, چاند اتر آیا ہو زمین پر. آج محمد آئے مورے گھر اللہ, آج محمد آئے مورے گھر. دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر, آج محمد آئے مورے گھر اللہ, آج محمد آئے مورے گھر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں, اگر کسی کو کہا جائے کہ کوئی نعت سنا دیں, کوئی کلام سنا دیں, تو ہمیشہ سے لوگوں کی ایک ہوتی ہے کہ ہمارا گلا خراب ہے یا ہماری آواز نہیں نکل رہی ہے, کچھ بھی. میں سمجھتی ہوں اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ہے, اللہ کے اولیاء کرام کا ذکر کرنا ہے, تو آپ کو اچھی آواز کی, آپ کو تلفظ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے صرف نبی کا ذکر کرنے کا, اللہ کا ذکر کرنے کا, اللہ پاک کی صفات بیان کرنے کا, نبی پاک کی جو ہے وہ زندگی کو بیان کرنے کا, سنت نبی کو بیان کرنے کا. آپ کے اندر صرف جذبہ ہونا چاہیے, نبی کی محبت ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں جب آپ پھر پڑھتے ہیں تو وہ ایک صدا دل سے نکلتی ہے, وہ آواز دل سے نکلتی ہے. اسی بات کے ساتھ ہم ذشا خان کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ اپنی آواز آپ شامل کریں. حبیبی یا مولائی تصویر کا مالک محمد, تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑھائی صلی اللہ, تیری کون کرے گا بڑھائی. اس گھر سے سفر میں گم ہے, اس گھر سے سفر میں
گم ہے جبریل امی کی رضائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو بن یہ گل اور گل کا جو بن تیرے نور قدم کا دھون تیرے نور قدم کا دھون اس دھون کی رانائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمالک محبت تدبیر جمال القدائی نور مجسم یا محمد نور مجسم. سبحان اللہ. تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. محفل جاری ہو ساری ہیں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ تمام لوگوں نے کہیں نہیں جانا, نئی صبح کے ساتھ رہنا ہے. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح ود ندرت میں. اور آج محفل سجی ہوئی ہے کیونکہ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے آج ہم آپ کو جو ہے وہ ایک ٹرانسمیشن پریزنٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل کے لیے بھی بھرپور تیاری ہے ہماری. کل بھی آپ لوگ ہمیں دیکھیں گے لائیو اور اسی طرح سے جو ہے وہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی اس وقت جتنی بھی میرے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, انہوں نے ایک بہت زبردست سا سما جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ کر دیا ہے. اور ویسے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہو تو وہ سما نہ بندھے, ایسا نہیں ہو سکتا. ارم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اور بھرپور سا کلام ہمارے پروگرام میں شامل کریں. ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا. جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ کر لو چراغا گھر جگمگاؤ کر لو چراغا گھر جگمگاؤ راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا.
مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال، مرحبا ایک نظر آسماں پہ ڈال، مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ ایک نظر آسماں پہ ڈال، مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال۔ اور یہ جو چمک اس چاند کی ہوتی ہے نا، یہ چمک ہم سب کے لیے اللہ پاک کرے کہ یہ رحمت لے کر آئے اور برکت لے کر آئے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ جلد از جلد اللہ پاک دور فرمائے۔ قرۃ العین ہم کو آپ سے جو ہے درخواست کریں گے کہ اب آپ جو ہے خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کا حصہ بنائیں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا سبحان اللہ۔ رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، بلائیں گے مجھے بھی سرور دی، بلائیں گے مجھے بھی سرور دی، دل میں مود کیوں گھبرا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ دن آئے گا ایک بار، ہم مدینے جائیں گے کرنے روضے کا دیدار، ہم مدینے جائیں گے۔ میں نے ہم اس لیے کہا کیونکہ آپ کو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا پتہ آپ کی کسی اور کے حق میں کی گئی دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہو جائے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہر ایک کو یاد رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو یاد رکھیں، اپنے ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں جو کہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سے ملتے ہوں نہ ملتے ہوں، آپ کے حق میں بات کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، لیکن آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیے، اپنی
زندگی جو ہے وہ ایسی رکھیے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بوڑھی عورت کی بھی عیادت کی تھی جس نے ان پر کچرا پھینکا تھا. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے باضابطہ حیات ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں. تو ہمارے لیے ان سے اچھا رول ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ پاک ہمیں توفیق دے سنت نبی پر عمل پیرا ہونے کی. ذیشا خان آپ کی طرف بڑھتے ہیں, ایک خوبصورت سا کلام محفل کی زینت بنائیے. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. آقا سونے آقا, آقا سونے آقا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی سرکار نو کیا کہنے, کیا بات ہے. حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی سرکار نو دیکھے, تیری راہ دے وچ پلکاں, تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور واقعی سچ کہتے ہیں کہ جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے ہیں. تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی کھاتے ہیں, تو نبی کے گیت کیوں نہ گائیں, نبی کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں. عید جس طرح سے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ عید کا سماں ہے ہمارے لیے, اور عید کا سماں ہی رہے گا انشاءاللہ, رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. حوریہ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام میں اپنا کلام شامل کیجیے. ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو, در بڑا ہو, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. یہ غلامی مجھے کمتر نہیں ہونے دیتی, بے شک یہ غلامی مجھے کمتر نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے, ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت
मोहब्बत सेवर नाते का नग माँ तेरे लब पे बड़ा सजता है नाते का नग माँ तेरे लब पे बड़ा सजता है उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है दर बड़ा हो दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा जचता है। क्या कहने, माशाल्लाह, सलामत रहें हुरिया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद वुसअत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। और ये मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार यही बात कहूँगी कि ये सिर्फ अंदर का जज्बा है, आपका जज्बा है जो कि आपको उभारता है। आप जब अल्फाज अदा कर रहे होते हैं तो जिस तरीके से उन अल्फाज की अदायगी कर रहे होते हैं, ये सिर्फ आपके अंदर जो है वो अल्लाह की मोहब्बत है, नबी का प्यार है, अल्लाह पाक के औलिया कराम का प्यार है कि जिनके वसीले से हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक अपने नेक बुजुर्गान दीन के सदक़े में हमारी तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमा ले। एक दुआ जो इस वक्त मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे देख रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे मतलब हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हर जगह होंगे जो कि मुझे इस वक्त देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से लोग, जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, जो किराए के मकानों में हैं। तो आज हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, जो किराए के मकानों में हैं, जो किराए से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द अपनी छत अता फरमाए, अपना ज़ाती घर अता फरमाए ताकि वो ये किराए के झंझटों से उनको छुटकारा मिले और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। इरम, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक कलाम ऐड करें हमारी महफिल में। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। तो सब कहिएगा। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हामिए बेकसा, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बकुशा सूए मनंदाद नजर,
چشم رحمت بخشا سوئے مننداد نظر اے قراش لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کہنا صبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دست ہما بیچارہ ما داما تو ہی من آجزم من آسیم من بے قسم آل ورا یا شافع روز جزا پرساں تو ہی اے مشک اے عنبر فشاں اے کہ نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مونی سے بیمار غم اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان الدیار حسبا یوم الالارد الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. اور یہ شعر سب میرے ساتھ مل کے اس طرح سے پڑھیے گا کہ جیسے سارا قافلہ مدینے کی جانب چل رہا ہے. اللہ کرے ہم ادا کریں اور الفاظوں میں اللہ وہ اثر پیدا کرے کہ اس کے صدقے ہمیں جانا بھی نصیب ہو انشاءاللہ الہی آمین. میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے درود پڑھتے چلے سلام کرتے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے. میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں کیا آپ سے ایک فرمائش کر سکتی ہوں کہ اس کا ایک شعر ہے کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم, پلیز وہ سنیں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے
ताजदार हरम हो निगाह करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे ताजदार हरम। सुभान अल्लाह। खौफ तूफ़ान है, बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, और आप ही गर न लेंगे हमारी ख़बर तो हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मेरा बहुत दिल के करीब कलाम है और आपने पढ़ा, बहुत खूबसूरती से पढ़ा, बहुत खूबसूरती से पढ़ा है। आप तमाम लोग जो है हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ खूबसूरत से गुलबहार अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे हमारे तमाम सनाख्वां। आप लोग छोटी सी ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। ज़बां पर मोहम्मद नाम आ रहा है, फलक से दुरूद ओ सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा है। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, ए मौला एक बार दिखा दे रोज़ा कमली वाले का। आल नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने, कितना आला कितना बाला है कुंबा कमली वाले का। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। माहौल जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैं समझती हूँ कि वो एक रंग, एक अलग समा, एक अलग कैफियत यहाँ हम सब पर तारी है। और ये बस आपके दिल का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो कि हम जानते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत ख़ताकार हैं, हम बहुत ख़ताएँ करते हैं, हम बहुत जो है वो काम करते हैं ऐसे जो कि हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन बस ये आप किसी को भी ना कभी भी जज नहीं कर सकते कि अगर कोई इंसान ज़ाहिरी तौर पर आपको नहीं नज़र आता अल्लाह पाक का जिक्र करता हुआ या अल्लाह पाक से जो है वो राब्ता बहाल करता हुआ, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि उसके वो अल्लाह पाक के नज़दीक नहीं। क्या पता वो शख्स, वो इंसान अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, क्या पता उसका रिश्ता अल्लाह पाक से और मज़ीद करीब का हो, इतना जितना कि आप कभी ना हो। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में लोगों का दिल दुखाते हैं, लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, लोगों के लिए गीबत करते हैं, लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं, तो फिर आपकी नमाज़ पढ़ने का, आपके हजुमरे पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोगों का हक़ खाते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने सबसे पहले हुकूकुल इबाद का दर्स दिया है, तो कोशिश करें कि अपने हुकूकुल इबाद सबसे पहले पूरे करें ताकि आपकी ये जो बाकी दीन के मामलात हैं ये सीधे हो सकें। महफिल हमारी जारी और सारी है और आप तमाम लोग जिस तरह से पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी तरह से आज भी यकीनन आप तमाम लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े हुए हैं। खूबसूरत खूबसूरत से कलाम जो है वो यहाँ पेश किए जा रहे हैं। अब हम कुरातुलैन की तरफ बढ़ेंगे और कुरातुलैन से इल्तमास करेंगे कि एक कलाम को हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। करम के बादल बरस रहे दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है, ये कौन आया है जिक्र जिसका
نگر نگر ہے گلی گلی ہے نبی کو اپنا خدا نہ مانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی سبحان اللہ، سبحان نبی ہے یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں چوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں میں نام لیواں ہوں مصطفیٰ کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے میں نام لیواں ہوں مصطفیٰ کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے یہ کون آیا ہے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے میرے نبی کی ہے شان بے شک، بے اعلیٰ شک۔ میرے نبی کی ہے شان اعلیٰ بڑا سخی ہے مدینے کیا کہنے۔ والا والا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے یہ کون آیا ہے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا ہے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی
سبحان اللہ. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. حوریہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے ایک کلام کی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آپ پلیز اس کلام کو ہماری محفل کا حصہ بنائیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نانا ہیں. زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نانا ہیں. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. یگانہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی محبوب ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ عرش فرش بنائے, دونوں جہان تخلیق کیے. قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے وسیلے سے, ان کے صدقے سے نہ جانے ہم نے کتنی ساری چیزیں میسر ہوئی ہیں. اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑا بہت ہی سنت نبوی پر عمل پیرا ہو جائیں. اور یہ میلاد کا جشن, یہ میلاد کا سماں جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا, میں نے ذکر کیا کہ تب تاجدار حرم پڑھی گئی تو وہ بہت میرے دل کے نزدیک ہے کلام. میں جب محفلوں میں بیٹھتی ہوں تو میں کچھ فرمائشیں بھی کر رہی ہوتی ہوں, اور ظاہر ہے ہماری اپنی وینس انٹرٹینمنٹ کی محفل ہے, ہماری پوری فیملی ہے, آپ لوگ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں بالکل. تو کیا ایک فرمائش آپ میری اور پوری کریں گی؟ ایک بہت خوبصورت مشہور زمانہ کلام ہے, بھر دو جولی میری یا محمد, تو پلیز آپ وہ پروگرام کر. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا,
کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری انوار مدینہ، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، بیوی زہرا کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، غوث اعظم کا صدقہ عطا ہو، میرے خواجہ کا صدقہ عطا ہو، کہ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تو بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور کچھ نوازوں کا، کن نوازوں کا، ان نوازوں کا، کن کا، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تو بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائیں ہم تمہارے بھیکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھیکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائیں ہم، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اور زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو نے حق کی بچا لی، ہاں آبرو نے حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، سوہنے آقا کا سوہنا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، کہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، تو بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر ماں کو سناؤں حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روضے کی چالی، تو بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک اس کلام کو سننے والوں کی، اس کلام کو پڑھنے والوں کی سب کی جائز حاجات قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک سب کی خالی جھولیوں کو بھرے۔ مل کر آئیے کچھ دعائی الفاظوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بھی پہلے بھی دعا کی، ہم نے پہلے بھی یہ کہا
کہ جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے. لیکن ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے, ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے, ہمیں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک انہیں نمازی بنا دے, جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کی نماز کو قبول فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرما دے, اور جن کے گھر اولاد ہے جو صاحب اولاد ہیں اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک بنا دے. جو بھی لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو اچھے روزگار عطا فرمائے, اور جن کے پاس اچھے روزگار ہیں اللہ پاک ان کے روزگاروں میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے. اللہ پاک خیر و عافیت کے معاملات فرمائے, اللہ پاک ان پر برکت نازل فرمائے, ان پر رحمت نازل فرمائے. جہاں کہیں بھی کوئی لوگ ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں, بچھڑے ہوئے ہیں, یا دلوں میں جو ہے وہ کچھ ناچاکیاں پیدا ہو گئی ہیں, اللہ پاک ان سب بچھڑے ہوئوں کو, روٹھے ہوئوں کو اور ناراض لوگوں کو آپس میں ملا دے. اللہ پاک سب کو جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنے ان خاص رشتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ وہ لوگ بے تحاشا خوش رہنا چاہتے ہیں, اللہ پاک انہیں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ خوش رکھے. اور اللہ پاک جن لوگوں نے ابھی تک تیرے گھر کا دیدار نہیں کیا, تیرے نبی کے روضے کی زیارت نہیں کی, اللہ پاک ان کو مرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر بلائے, اپنا در دکھائے. اور جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے اللہ پاک انہیں بار بار بلائے, بار بار دکھائے. کیونکہ جب ایک بار انسان مدینے جاتا ہے, ایک بار انسان اس در کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے تو پھر وہ وہاں سے واپس ہی نہیں آ پاتا. وہ جسمانی طور پر تو واپس آ جاتا ہے لیکن وہ دل, دماغ اور روحانی طور پہ اپنے آپ کو وہیں کہیں چھوڑ آتا ہے. سو اب یہ ساری دعائیں ہیں تمام, اللہ پاک ہماری جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں اللہ پاک انہیں قبول و منظور فرمائے. جس کے دل میں جتنی بھی جائز حاجات ہیں, جس کے دل میں جتنی بھی جائز دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے, لوگوں کو ان کے مقصد میں کامیاب فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرمائے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کر سکے. اور ہم تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے دلوں میں بے شمار بے تحاشا ڈھیروں دعائیں لیے بیٹھے ہیں, اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ان بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ تمام لوگ ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ربیع النور کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. آپ تمام لوگوں نے اپنا بے حد خیال رکھنا ہے, ہماری ٹیم کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈفرینٹ اوکیزنز پہ ویل ایگزیکیوٹیڈ شو پریزنٹ کر سکیں. آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ہمیشہ سے ہم پر اتنا پیار نچھاور کرتے ہیں. زندگی رہی تو کل ہوگی, آپ سے پھر ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.